جبرائیل نے کہا کہ میں تجھے بیٹا دینے آؤں، میں اشارہ کیا اور عیسیٰ گود میں آ گئے، نہ رحم میں رہے نہ صلب میں رہے، سیدھے گود میں آئے، یعنی نازل ہوئے۔ یہ ہے 12ویں کا سپاہی۔ اب کوئی بندہ تو ہوگا جو محنت پہ بولے گا، اب بول کے بتاؤ جن کے سپاہی نازل ہوتے ہو وہ مالک پیدا ہوتے ہیں؟ جس کا نوکر نازل ہو رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جناب مریم نے یوں گود میں اٹھایا عیسیٰ کو۔ اتنا کہنا جناب مریم نے بیت المقدس کے اس چبوترے کے اس کمرے کے دروازے کو کھولا، سامنے قوم کھڑی تھی۔ جب قوم نے مریم کو آتے دیکھا تو مریم کی گود میں بچہ ہے۔ قرآن نے پورا واقعہ کوڈ کیا اور ایک بھی سین خدا نے چھوڑا نہیں، کوئی منظر ایسا نہیں جس کی خدا نے عکس بندی نہ کی۔ خدا نے کہا جو ہی مریم باہر آئی، قوم نے دیکھے کہا نہ تو ایسی، نہ تیری ماں ایسی، نہ تیرا باپ ایسا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ماں کانا امہ و ابو کا، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا۔ اب میرے سامنے علمی لوگ بیٹھے، یہ جملہ کافروں نے کہا، یہ اللہ کا نہیں۔ کافروں نے مریم سے کہا نہ ماں ایسی نہ باپ ایسا، جملہ کافروں کا تھا، اللہ نے آیت بنا کے قرآن میں رکھ دیا۔ قیامت تک جب بھی کوئی مسلمان قرآن کو پڑھے گا، وہ کافر کے اس جملے کو قرآن کی آیت ہے چومے گا۔ یہ نہیں کہ اس جملے کا احترام نہ کرنا کیونکہ یہ اللہ کا لہجہ نہیں، لہجہ اللہ کا نہیں، جملہ کافروں کا ہے، آیت بنا کے خدا نے قرآن میں رکھ دیا۔ یہ ہے اس کا عدل۔ میرے مالک تو نے ان کا جملہ قرآن میں کیوں رکھا؟ فرمایا جملہ ہی اتنا اچھا تھا، بات ہی اتنی خوبصورت تھی، مجھے قرآن میں رکھنی پڑی۔ میرے مالک اس خوبصورتی کیا ہے؟ انہوں نے تو مریم کو تانا دیا، نہ ماں ایسی نہ باپ ایسا، بچہ کہاں سے آیا؟ تو نے آیت بنا کے کیوں رکھ دیا؟ فرمایا بے شک ابھی انہوں نے عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن انہیں اتنا یقین ہے کہ بتول کی ماں بھی پاک ہوتی ہے، بتول کا باپ بھی پاک ہوتا۔ انہوں نے مریم کے ماں باپ کے، مریم کے والدین کے ایمان پہ شک نہیں کیا۔ کافر ہیں، ابھی عیسیٰ دنیا میں نے آ کے کلمہ نہیں پڑھوا رہا، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ مریم کے ماں بھی بتول باپ بھی پاک، ماں بھی پاک باپ بھی پاک۔ اب قرآن کہتا ہے کہ قوم نے کہا کہاں سے آیا؟ بی بی نے کہا اس سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے کہ 3 دن کا عیسیٰ گود میں تڑپا۔ انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ آگے نہیں بنا، بن کے آیا ہوں۔ عیسیٰ نے آ کے گواہی دی، قوم چپ کر کے واپس چلی۔ میرے مالک ان پہ عذاب بھیج۔ انہوں نے مریم پہ الزام لگایا، فرمایا عذاب نہیں آئے گا، اب میں نے انہیں معاف کر دیا۔ میرے مالک تو نے معاف کیوں کیا؟ پوری رات بھی بولنے تو جملے کی قدر بہت بڑی ہے، اتنا قیمتی جملہ ہے یہیں پہ آ کے اس نقطے پہ، میرے مالک تو نے عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ فرمایا کیسے عذاب بھیجوں؟ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ میرے مالک کیسے معاف کیا؟ یہ تو مریم پہ تہمت لگانے آئے تھے۔ فرمایا لگانے تہمت آئے تھے، مریم تھی بتول، بتول نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا۔ ہائے ہائے ہائے، انہوں نے بتول کا گواہ جھٹلایا نہیں، مان لیا۔ خدا نے کہا اب جاؤ، تم نے مانا ہے بتول کے گواہ کو، جذبات پہ قابو رکھیے گا، میں پڑھوں گا حق کے زہرا، لیکن ایک نتیجے پہ لا کے آپ کے سامنے حق پڑھ دوں۔ مریم چھوٹی بتول، زہرا بڑی بتول۔ جملہ سنیے گا، جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے، میرے مالک نے مجھ پہ کرم کیا، میں نے شہزادی کا حق پڑھا اور میں نے سزائیں کاٹی، جیلیں کاٹی، جلاوطنی کاٹی، لیکن جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کے حسین کی ماں سے میں نے سودا کیا تھا، بی بی سانسیں تو دے دے، تیری وکالت پہ خیانت میں نہیں کروں۔ اب جتنی ہیں یہ انہی کی ہیں، انہی کے نام پہ ہیں۔
मरियम छोटी बतूल, ज़हरा बड़ी बतूल। हजारों ने लाखों दफा आपने मुबाहला सुना, हजारों ने लाखों दफा सुना। मेरे शिया कौम के बच्चों को जुबानी याद, नजरान के ईसाई आए, उन्होंने बुलाया, खुदा ने कहा ये बेटे लेके आए, हम भी बेटे लेके आते हैं, ये निसा लेके हम निसा लेके आते हैं, अपने नफ्स लेके हम नफ्स लेके आते हैं। फिर यहाँ पे आगे तशरीह और तौज़ी में कहा जाता है कि इधर से रसूल खुद गए, अमीर अल मोमिनीन को लेके गए, शहजादी को लेके गए, हसनैन को लेके गए। यही है। आप मेरे थोड़ी आपने मेरी अमदाद करनी और मुझे बोल के बताना, यही पढ़ा जाता है, यही 5 गए, यही 5 सुनाए जाते। ये बताया जाता है कि इधर से ये आए, ये नहीं बताया जाता कि उधर से कौन आया था। ये तो चले गए, उधर से कौन आया? क्योंकि अकीदा तस्लीम नहीं करता, मेरी अकल तस्लीम नहीं करती कि उधर से ईसाइयों की औरतें आए और नबी मुकाबले पे सैयदा को लेके जाए। ज़हन तस्लीम नहीं करता कि उधर से ईसाइयों के पादरी आए, मुकाबले पे अली जाए। इसका मतलब है कि इधर वाले बता रहे हैं कि उधर से भी कोई छोटा नहीं आ रहा, उधर से भी कोई बड़ा आ रहा है। अब हम उधर वाले सुनाएंगे तो इधर वालों की फजीलत का पता चलेगा। गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई, हमने फजाइल का ताकुब नहीं किया, हमें यह पहले देखना है कि उधर से कौन आ रहा है। मैंने बड़ा बगौर तारीख का मुतालिया किया। नजरान के ईसाई जब मदीने में आए थे तो ये सिर्फ कोई आम छोटे मोटे नहीं आए थे। उस वक्त का ईसाइयों को सबसे बड़ा पोप पादरी खुद अबुल हारिस चल के आया था। इसके 2 जानशीन थे, अब्दुल वसी और अब्दुल मसीह, ये दोनों को साथ लेके आया था। और इसके बारे में ईसाइयत में यह अकीदा पाया जाता था कि इसका जनाब ईसा से तवस्सुल था, ये जनाब ईसा से मुलाकात करता था। ये खुद चल के आया था, इसके अबरू झुके हुए थे, चल नहीं सकता था, बिस्तरे बीमारी पे रहता था। जब ये मदीने आया मुबाहले में तो इसका बेटा इसे ऊंट पे बिठा के लेके आया था। जब ये मदीने पहुंचा तो ये 2 दिन मदीने में रुका है। 22 ज़िलहज को ये पहुंचा है। कुछ रवायत कहती कि 21 की रात को ये 70 ईसाइयों का वफद पहुंच गया। 24 ज़िलहज्जा को मुबाहला हुआ। मुझे मुबाहला नहीं सुनाना, मुझे यहां पे एक हकीकत आपके सामने उरियां करनी, एक राज आपके सामने पिनहाज जो है छुपा हुआ, जिसे बार बार तारीख में छुपाया गया, वो वाज़ेह करना। जब ये आया तो जब ये मदीने में बैठ के रसूल के साथ इन्होंने अपनी बहस शुरू की। ईसाइयों के यहां है तसलीस, 3 अकीदे हैं ईसाइयों के। आपने अक्सर देखा ईसाइयों के यहां सलीब है, ये सलीब जहां सूली की अलामत है वहां तसलीस की अलामत है। इनकी 3 जिहतें हैं, 3 अकीदे हैं इनके। जैसे हमारे यहां असूल दीन है, इनके यहां दीन के असूल 3 हैं। इनका अकीदा है रूहुल कुद्स यानी कि जबरील। अल्लाह ने कुल अपना इख्तियार जिब्राइल को दिया हुआ, और अल्लाह जब चाहता है रूहुल कुद्स यानी कि जबरील का रूप बन के जमाने में आ जाता है। इनका दूसरा अकीदा है कि मरियम से अफजल ना कोई औरत थी, ना है, ना होगी। तीसरा अकीदा है कि ईसा से बेहतर ना कोई मर्द था, ना है, ना होगा। ये इन 3 अकीदों से हटने के लिए तैयार ही नहीं। यही 3 अकीदे अबुल हारिस ने आगे नबी के सामने रखे। उसने कहा रूहुल कुद्स के पास इख्तियार है, मरियम से बेहतर कोई औरत तो हो ही नहीं सकती, ईसा से बेहतर कोई मर्द है ही नहीं, क्योंकि माजी में भी कोई ऐसी बतूल, ऐसी औरत थी नहीं जिसे अल्लाह बगैर शौहर के बेटा दे। नबी दलीलें सुनते रहे, नबी कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते रहे, नबी कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते रहे। आखिर जब कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते रहे, अबुल हारिस पे कोई असर न पड़ा, आवाज़ कुदरत आई, फमन हाजा मिन बाद मा जाका मिनल इल्म, तो इल्म पढ़ पढ़ के सुनाए जा रहा है, दलीलें दिए जा रहा है, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं। ये क्या कहते हैं कि जबरील से बेहतर कोई साहिब इख्तियार नहीं है, मरियम से बेहतर कोई औरत नहीं है, ईसा से बेहतर कोई मर्द नहीं है। इन्हें क्या ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, ये मरियम को लेके आए, हम ज़हरा को लेके आते हैं, ये ईसा को लेके आए, हम हसनैन को लेके आते हैं, ये जिब्राइल को लेके आए, हम उस्ताद जिब्रील को लेके आते। इन्हें को ऐसे है तो फिर ऐसे सही। आओ फिर तुम उन्हें लेके, नबी ने उन्हें कहा अगर दलीलें मानने के लिए तैयार नहीं फिर बुलाओ ईसा, उतारो मरियम को, ला सकते हो जिब्राइल को लाओ। अबुल हारिस चला गया मदीने के बाहर सहरा में, वहां बैठ के इसने तस्बीह उठाई, तवस्सल किया ईसा से,
ایک ایک لفظ علم عباس کے سائے میں کہنا ہوں، ایک ایک حرف کا ضامر بن کے کہہ رہا ہوں۔ سب سے بڑی مظلومیت ہے آل محمد پہ کہ ان کے فضائل بھی دشمنی کی وجہ سے چھپائے جاتے ہیں۔ یہ بیٹھ کے اس نے مرادی کی، اس نے کہا عیسیٰ اب ہماری مدد کو آ، آج تو آ گیا، پھر دنیا میں ایک ہی مذہب چلے گا، وہ تیرا، تجھے اترنا پڑے گا، تجھے اپنی مادر پاک کو لانا پڑے گا، تجھے جبرائیل کو بھی لانا پڑے گا۔ یہ توسل کر رہا تھا 70 عیسائیوں کو لے کے، مجھے علم عباس کی عزت قسم کتاب کہتی ہے، ادھر سے پنجتن مدینے کی گلیوں سے نکلے، ابو الحارث اپنے ابروؤں کو اٹھا کے کھڑا ہوا، اس نے آتے ہوئے اس پنجتن کو دیکھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے عیسائی دوستوں کو عبدالوسیع عیسائی پادریوں کا فوراً زمین پہ بیٹھ جاؤ، صرف اتنا جملہ نہیں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا فَسَجَدُوا إِلَيْهِ، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کر دو، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کر دو۔ پادریوں نے کہا تو نے کسے دیکھا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، ان میں کوئی مستور آ رہی ہے تو کون ہے، لیکن جو بھی آ رہی ہے مریم اس کا پلو اٹھا کے آئے۔ مجھے نہیں پتا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس جملے میں انتہائی فضیلت ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں دیکھ ہی نہیں سکتا کہ یہ مستور کون ہے، ایک نور ہے، لیکن جو بھی ہے مریم نے اس کے پلو کو اٹھایا ہوا۔ واللہ حسین اگلے جملے اس ابو الحارث کے کیا تھے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا عیسیٰ کو، جو آ رہے ہیں عیسیٰ ان کی پاپوش اٹھا کے آ رہا، وہ قدم اٹھاتے ہیں، عیسیٰ اپنا ہاتھ ان کے پاؤں کے نیچے رکھتے اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کر ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ان سے مقابلہ نہ کرنا۔ جملہ سنیے گا، میں نے پہلے کہا جس بات پہ قابو رکھیں گے تو میں حق زہرا کا ایک جملہ آپ کو دوں۔ فَسَجَدُوا إِلَيْهِ، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کر دو۔ آپ ذرا یہ سوچئے گا، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، آخر جو عیسائی کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ان کے پاس اللہ کا بیٹا ماننے کے لیے دلیل کیا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ علم کا جواب علم سے دینا چاہیے۔ یہ کوئی نہیں کہ آپ کسی کے مذہب پہ اندھی تنقید کر دیں اور کسی کو غلط کہہ دیں، کسی کو برا کہہ دیں۔ درود کی چھاؤں میں سیدزادے کا استقبال کیجئے۔ بسم اللہ صلی اللہ۔ اجازت ہے میں دو جملے آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں۔ آخر عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا، کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی۔ پوری دنیا میں عیسائی راج کر رہے ہیں، نت نئی جتنی بھی سائنس کی ایجادات آ رہی ہیں وہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی۔ آخر ان کو اپنے مذہب پہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ جو ان کے مذہب کی بنیاد ہے وہ ان کی بائبل میں انجیل میں لکھی ہوئی ہے۔ ادیان عالم سے جب آپ اپنے مذہب کا موازنہ کریں گے تو پھر ہمیں ہر دین کو پڑھنا پڑے گا کہ ہر دین کی بنیاد کیا ہے، پھر اس بنیاد کو ہمیں اپنی دلیل کے ساتھ رد کرنا پڑے گا۔ عیسائیوں کے ہاں دلیل پائی جاتی ہے جو ان کی انجیل میں ہے۔ اب میں وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں جو انجیل میں ہے، جو آج کل انجیل جو ایڈیشن چل رہا ہے اس میں بھی آپ کو ملے گی۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن میں سورتیں ہوتی ہیں، انجیل میں باب ہے، اس میں ایک باب ہے متی کی انجیل، اس کا 67 نمبر باب جو ہے، جیسے ہمارے ہاں آیت ہوتی ہے اس میں وجہ لکھی ہے کہ وہ کس وجہ سے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اب میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ آخری رات ہے جناب عیسیٰ کی زندان میں، صبح جناب عیسیٰ کو پھانسی ہونی ہے، دروازے پہ کھڑے ہیں 12 حواری عیسیٰ کے جو جانشین ہیں عیسیٰ کے۔ ان 12 حواریوں نے عیسائیت کو پھیلایا ہے، انہوں نے زمانے کو بتایا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ 12 عیسیٰ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، 12 حواریوں نے کہا کہ ہمیں عیسیٰ کہہ کے گئے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اس کی وہ بنیاد کیا بتاتے ہیں؟ متی کی انجیل میں انہوں نے لکھا، اب جو لفظ ہے کیونکہ ویڈیو کیمرے کے میں سامنے پڑھ رہا ہوں، میں بالکل وہی لفظ پڑھوں گا جو بائبل میں اور انجیل میں لکھے۔ اس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح
زندان میں پکار 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 کے 3 دفعہ لکھا ہے، زندان میں پکار 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 کے کہہ رہا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی۔ بائبل میں باقی جملہ اردو میں ہے، یہ جملہ عبرانی زبان کا ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ ایلی ایلی لما شبقتنی کو ہم عربی میں پڑھیں تو ناد علی بنتا ہے، بسم اللہ سرکار، اردو میں پڑھیں تو یا علی مدد بنتا ہے۔ کاش عیسائی نہج البلاغہ بھی پڑھتے، میرے مالک کا خطبہ موجود ہے کہ میں وہ علی ہوں جسے انجیل میں ایلییا کہہ کے بلایا جاتا۔ اب اگلا جملہ سنیے گا جس وجہ سے وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے، وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یعنی عیسیٰ پکار 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 کے کہہ رہا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی۔ ناگہا یعنی کہ اچانک ایک نور زندان میں آیا، اس نے عیسیٰ کو اٹھایا، وہ نور آسمان کی طرف اڑنے لگا، 12 حواری اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اب عیسیٰ جا رہا ہے، عیسائیت شروع ہونے لگی ہے، عیسیٰ جا رہا تھا، وہ نور لے کے جا رہا تھا۔ 12 حواریوں نے اٹھ کے پوچھا اے خداوند یسوع مسیح تو کہاں جا رہا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا میرا باپ مجھے لینے آ گیا ہے، میرا باپ مجھے لینے آ گیا۔ عیسیٰ چلے گئے، عیسائیت شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا جاتے ہوئے بتا کے گیا تھا میرا باپ لینے آ گیا، اس کا مطلب وہ اللہ لینے آیا تھا، لہٰذا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا کمثل آدم و عیسیٰ خلقہما من تراب، میں تمہیں مثال دوں آدم کی عیسیٰ کی، کیونکہ یہ دونوں تراب کے بیٹے تھے۔